गिलगित बल्तिस्तान वो खिता है जो पाकिस्तान के आइन में शामिल होने की जंग लड़ रहा है। ये बड़े तकड़े लीडर रहे, खालिद खुर्शीद जैसे जो है ना वो चीफ मिनिस्टर्स रहे, हाफिज हफीजुर रहमान जैसे चीफ मिनिस्टर्स गुजरे हैं, मेहदी शाह साहब जैसे, लेकिन ये फैसले नहीं ले सके। तो 1 घंटे का काम अब 1 साल में लग जाता है। यहाँ पे तो इस निजाम में तो आपका जब तक पीछे कोई बड़ा असर रसूख ना हो, आपका कोई इशू ही आगे नहीं बढ़ता है। और आप गिलगित में बैठे हुए हैं, तकरीबन 16 घंटे की शेयरिंग हो रही है। सेक्रेटरी हाउस, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, तमाम आला अदलिया और जो भी बासर लोग हैं उन सबको मिला के माहाना 1000 थैला उनके घरों में जाता था। वो भी इंशाल्लाह अगले मंडे या ट्यूसडे से खत्म हो जाएगा। जो इंटाइटल्ड नहीं है सरकारी गाड़ी रखने के, उनसे गाड़ियां भी वापस ली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजाहत अली, आप देख रहे हैं WTV। गुज़िश्ता रोज़ सूबाई कैबिनेट का इजलास हुआ, सिकरदों में बड़े अहम फैसले लिए गए और इस अहम फैसलों के अंदर सब्सिडी के हवाले से भी एक अहम फैसला लिया गया और गंदम की जो कीमतें थी उसको बढ़ाई गई। आज हमारे साथ मौजूद थे एडवाइजर इंफॉर्मेशन गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत इमाम शाह साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। बताएं कि क्या फैसले लिए गए और ये एकदम से इतना रेट आप लोगों ने बढ़ाया कल कैबिनेट के अंदर। अगर बढ़ाना ही था तो ग्रेजुअली बढ़ा लेते, लेकिन एकदम से इतना ऊपर क्यों जाना पड़ा और ये इतना सख्त फैसला, अनपॉपुलर फैसला क्यों लेना पड़ा? अनपॉपुलर और पॉपुलर फैसले जो हैं वो ये जमहूरी हुकूमतों में ये चलती रहती हैं। अनपॉपुलर फैसले जाहिर है किसी न किसी मरहले पे आपको लेने पड़ते हैं। मसलन अनपॉपुलर फैसले लेने से अगर आपको वक्ती तौर पे तकलीफ होती है और लॉन्ग टर्म उससे आपको कोई फायदा पहुंचता है, तो वक्ती तौर पे हम लोग इस वक्त जो है ना मुश्किल चैलेंजेस है हमें हुकूमत को, लेकिन अगर हम ये फैसले नहीं लेते तो लॉन्ग टर्म जो है ना यहाँ जीबी के अंदर बहुत सारे मामला खराब होने थे। मसलन इस वक्त अगर हम थोड़ी बहुत रेट इसकी गंदम की कीमत नहीं बढ़ाते तो मार्च के बाद यहाँ पे मुकम्मल तौर पे जो गंदम की सप्लाई थी वो रुक जाती। तो उसके बाद जाहिर है फिर आपको 12,000 पे 100 kg की आपको गंदम खरीद के फिर वो आपको घर चलाना होता, तो वो एक मुश्किल फैसला था। एक तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो गंदम की सब्सिडी का जो इशू है, इसको मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि सब्सिडी ख़त्म नहीं हुई है। ज़ाहिर है सब्सिडी जो है मार्केट रेट के मुताबिक उसी मुताबिक सब्सिडी चलती है। तो अब हम अगर 1974 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के मौके पे जो सब्सिडी दी थी, तो उस वक्त गंदम की जो इमदादी कीमत थी पंजाब में वो 75 रुपए पर 100 kg थी। तो आज हम ये डिमांड करें कि जीबी में आज भी जो है ना 75 रुपए 100 kg मिले, तो टेक्निकल गलती ये हुई कि 2006 के बाद पंजाब में या पाकिस्तान में गंदम की कीमत सालाना बढ़ती चली गई। 2006 में 3200 में पंजाब में 100 kg की गंदम की बोरी थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी सब्सिडी उसी लिहाज से थी। अब जाके पाकिस्तान में या पंजाब में जो लास्ट ईयर उसकी सपोर्टिंग प्राइस है गंदम की, वो तकरीबन 11,000 समथिंग पे 100 kg पे चला गया है। और यहाँ पे जीबी में वो हम सप्लाई करते रहे 2,000 100 kg, तो 10,000 रुपए पर 100 kg के पीछे डिफरेंस आ रहा था। अब यहाँ पे मसला ये आ रहा है कि टोटल 9.5 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने मुख्तस किए हैं जीबी के लिए गंदम की सब्सिडी के लिए, मतलब उसके ऊपर सब्सिडी जो दे रहे हैं 9.5 अरब रुपए में। इस वक्त जो यूक्रेन की गंदम पड़ रही है पाकिस्तान में 165 रुपए पर kg गिलगित तक पहुंचाते हुए, और लोकल जो गंदम है वो तकरीबन 125 रुपए पर kg पड़ रही है। तो अब 9.5 अरब रुपए में हम मैक्सिमम 8 लाख गंदम बोरी हम कर सकते थे। रिक्वायरमेंट हमारी 16 लाख है। जो स्टैंडर्ड फूड है वो ये है कि पर मंथ पर पर्सन 8 kg। अब हमें मजबूरन जो है जब हमें 8 लाख गंदम बोरी मिली तो हमें 4 kg करनी पड़ी। उससे 2 नुकसानात हुए। एक तो गंदम की कीमत मार्केट से इतनी बढ़ गई कि उसकी स्मगलिंग बढ़ गई। जाहिर है वो हेरोइन की कीमत इस वो तकलीफ में भी जाके लोग इसलिए बेचते हैं कि अगर वो स्मगल करके निकाल लेते हैं तो करोड़ों अरबों का फायदा हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे 10,000 और 2,000 कर लें तो तकरीबन 8-9 हज़ार रुपए फी बोरी जो स्मगलर्स थे, जो रास्ते में उतारते थे या अफगानिस्तान स्मगल करते थे या जो भी करते थे या यहीं पे गोदाम में हेरा फेरी करते थे, वो एक इशू अलग से बना हुआ था। दूसरा ये था कि 8 लाख बोरी की वजह से हमें मजबूरन जो है ना मंथली जो कोटा था उसमें कमी करनी पड़ी। अब इससे 3-4 चीजें हैं। आपने 2000 से बढ़ा के 5200 कर दी।
اب اس میں گریڈ 17 اینڈ ابو جن کو خود بھی اخلاقی طور پہ بھی نہیں لینے چاہیے، جن کی تنخواہیں 1.5-2 لاکھ ہیں، ان کے لیے سبسڈی ختم ہو گئی. اس کے بعد گریجولی جو بھی جن کو ہم اشرافیہ کہتے ہیں ان کے لیے ختم کر دیں گے، اور سبسڈی بیسکلی جا کے غریب کو اس کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی گندم کی، اور اس کو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ جو بھی اس کا کوٹا ہے منتھلی 7 kg کے حساب سے اس کو گندم کی. اچھا، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے مطلب یہ کہ سبسڈی تھی اس کو تھوڑا سا گریجولی آپ لوگ آہستہ بڑھا رہے ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک ریشنلائز ریٹ بڑھا دیتے، گریجولی آگے بڑھ دیتے. اور دوسری آپ نے بات کی 74 میں بھٹو صاحب کے زمانے سے کچھ اشیاء پہ، اس میں کافی ساری اشیاء بھی تھی جن کو سبسڈائز کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی اس وقت بھی بہت سارے ایسی اشیاء ہیں جو یقیناً یہ کہ نہ صرف گلگت بلتستان کے بلکہ وفاق کے بھی فائدے میں ہیں. تو کیا ان اشیاء پہ بھی وفاق سے وہ سبسڈیز لینے میں آپ لوگ کامیاب ہوں گے یا صرف گھٹانے میں ہی کامیاب ہوئے ہیں؟ وجاہت جو سبسڈی اور ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر رہے ہیں وزیر صادق علی کے دور میں ہوا تھا، اور اس میں جو میرے نالج میں جب میں نے ڈاکومنٹس دیکھے، ایک تو آپ کے سالٹ کے اوپر، نمک کے اوپر سبسڈی تھی. نمک بھی چونکہ جی بی کے اندر نمک نہیں تھی، وہ پہاڑ کے اندر سے کوئی مٹی لا کے اس کو نمک کے طور پہ استعمال کرتے تھے. تو اس وقت 70s میں ڈیمانڈ آ گیا کہ جی ہمیں نمک فراہم کر دیں. اس وقت گاؤں گاؤں نمک پہنچایا گیا. وہ بیسیکلی کسی سبسڈی کے زمرے میں نہیں آتی. اب وہ نمک اتنی سستی چیز ہے کہ اس کو ہم کہیں گے جی کہ نمک پہ سبسڈی دے تو وہ ایک عجیب سا ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور کسی چیز پہ سبسڈی جو تھی گندم اور آپ کے جو ہے نا وہ فیول کے اوپر، مٹی کا تیل، ڈیزل اور پیٹرول جو عام آدمی استعمال کرتا تھا، اس کے اوپر سبسڈی دی گئی. اس حد تک کہ ٹرانسپورٹ جو تھی، جو پنجاب میں گندم تھی اسی قیمت پہ آپ نے چپرسن میں بھی گندم پہنچانی تھی. جو کراچی میں ڈیزل کا ریٹ تھا اسی ریٹ پہ ہس پر میں بھی آپ نے پیٹرول یا ڈیزل پہنچانا تھا. یہ بیسکلی سبسڈی تھی. یہ اب جو اس میں ہم نے گندم کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز پہ یہ زیر غور ہے ابھی کہ گلگت بلتستان میں نومبر سے لے کے اپریل تک ایکسٹریم سردیاں پڑتی ہیں. اس میں ہم جو ہے نا حکومت پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کرنے جا رہے ہیں کہ ایل پی جی کے اوپر سبسڈی دی جائے. اگر راولپنڈی کے اندر یا جہلم کے اندر، راولپنڈی سے زیادہ آتا ہے، ہماری فلنگ سٹیشن میں راولپنڈی کے قرب و جوار بھی زیادہ ہیں، وہاں اگر 11.8 kg کا جو گھریلو سلنڈر ہے وہ 2900 کا ہے، تو جی بی کے اندر وہ سلنڈر اگر 1800 میں مل جائے تو اس سے 2-3 فائدے ہوں گے. اس سے صرف جی بی کا فائدہ نہیں ہوگا، اس سے آپ کے گلیشیئرز پہ جو برے اثرات پڑ رہے ہیں، میلٹنگ ہو رہی ہے، انوائرمنٹ کا ایشو ہے، درخت لوگ کاٹ رہے ہیں. ایون میں نے سکردو میں پتہ کیا وہاں پہ صرف پھلدار درخت مجبوری ہے. سکردو میں آپ کو پتہ ہے جو سردی پڑتی ہے، اللہ خیر کرے، جو وقت گزارتے ہیں، اب مجبور لوگ اپنے پھلدار درخت کاٹ رہے ہیں. دیامر سے سارا جنگل کٹ کے گلگت، سکردو، ہنزار، نگر سارے علاقوں کو سپلائی ہو جاتا ہے. اگر حکومت پاکستان اس کے اوپر 50% سبسڈی دیتی ہے ایل پی جی کے اوپر، یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے. اس سے کیا ہوگا، آپ کی میلٹنگ رک جائے گی، آپ کا ایکو جو ڈسٹرب ہو رہا ہے اس پہ اوپر پازیٹیو اثرات پڑیں گے. ظاہر ہے درخت کم کٹیں گے، جنگلات کی کٹائی کم ہو جائے گی. اب تو عمارتوں میں لکڑی کا استعمال کم ہو رہا ہے. اب جو زیادہ جنگل کٹ رہا ہے وہ تو فائر ووڈ کے لیے، جلانے کی لکڑی کے لیے کٹ رہا ہے. تو ہم 2 چیزوں پہ اس وقت کام ہو رہا ہے. ایک تو ایل پی جی کے اوپر سبسڈی، دوسرا چائنا سے ہم کوئلہ اور کوئلے کی انگیٹھیاں منگوائیں. یہ ان 2 چیزوں پہ کام ہو رہا ہے. تیسرا یہ حکومت جی بی کی کوشش ہے کہ پی آئی کے جو کرائے ہیں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے، جو پی آئی نے ایک دم سے کرائے بڑھا دیے ہیں، ان کے اوپر ہم بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور اچھا، اس میں ایک چیز ہے، یہ جو سبسڈی ہے گلگت بلتستان کے عوام کو کیوں دی گئی تھی؟ کیا یہ اقوام متحدہ کی مجبوریوں کے تحت دی گئی تھی، یا یہاں کے جو مونٹینیس علاقے ہیں دنیا کے بہت سارے علاقوں میں دی جاتی ہے، یا غربت کی وجہ سے، یا مطلب کس وجہ سے دی گئی تھی کہ جو اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ سکڑتے صرف یہ ہے کہ یہ گندم پہ آ گئی، اور یہ گندم پہ بھی آہستہ آہستہ گریجولی ختم ہو رہی ہے. دیگر جن اشیاء پہ ملنی چاہیے جو ہمارا ایکو سسٹم، جو ہمارا مطلب کلائمیٹ کو افیکٹ کر رہا ہے، ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہونے کے بجائے اسپیسیفک 1-2 آئٹمز پہ رہ گئی. کیا ایشو ہے یہ؟ اس کا حوالے سے کیا ہسٹری ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس تو آپ نے بھی اسٹڈی کیا، میں نے بھی کیا، ساری چیزیں دیکھی ہیں. اس میں بیسیکلی کوئی رینڈم تھا. بھٹو صاحب آئے 74 میں، اور سکردو چونکہ بالکل کٹا ہوا تھا. اس وقت گلگت سکردو روڈ کچا تھا، اور میرے خیال میں 8 سے 9 گھنٹے یا 12 گھنٹے لگتے تھے گلگت سے
जीपों के ऊपर सफर होता था। आज भी वो ड्राइवर जिंदा है जिन्होंने उस दुश्वार गुजार इलाके से जीपें गुजारी हैं। दो बड़े डिमांड्स आए उस वक्त। ये वजीर सादिक अली मरहूम जो हमारे वजीर शकील और वजीर गुलाम रसूल वगैरह इनके जो है ना वो फैमिली के थे, वो बहुत ही उस जमाने के बड़े लिटरेट, पढ़े लिखे और बहुत कॉम्पिटेंट आदमी थे। उन्होंने भुट्टो साहब के लिए जो सिफारशनामा पेश किया उसमें ये गंदम के हवाले से था कि जी वो उस वक्त ज़ाहिर सप्लाई बहुत मुश्किल थी, ट्रांसपोर्टेशन जीपें बालाकोट से चलती थी और ये बबूसर से होते हुए फिर सिकरदू तक वो बहुत महंगा पड़ जाता था, ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी थी, गंदम बहुत सस्ती थी। उसमें फिर भुट्टो साहब ने फैसला किया था कि ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी की। वो ट्रांसपोर्टेशन तकरीबन उस वक्त सुना यह है कि पंजाब में गंदम की जो 75 रुपए जो पर 100 kg कीमत थी वो ट्रांसपोर्टेशन के बाद 150 रुपए में सिकरदू पड़ता था। तो वो भुट्टो साहब ने जो है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सब्सिडी दी, तो एक्चुअल 95 या 75 रुपए की गंदम सिकरदू गिलगित दीगर इलाकों में पहुंचती थी। बाद में फिर एक ट्रेंड बन गया सब्सिडी का। 2006 से मैंने जिक्र किया कि पंजाब में गंदम की कीमतें बढ़ती गई, यहाँ पे उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई, जिस वजह से भी नहीं बढ़ाई। 2013 में आपको याद होगा कि मेहदी शाह साहब की हुकूमत थी, एकदम से फेडरल हुकूमत ने क्लेम किया कि जी कि ये गंदम की जो है ना वो जीबी के ऊपर, जो जीबी ने पेमेंट नहीं किया उस हवाले से इनके ऊपर 32 अरब का क्लेम हुआ था सब्सिडी। यहाँ पे इन्होंने गंदम बेची कम कीमत पे, वहां उन्होंने अपना हिसाब किताब रखा, 32 अरब रुपए बन गए थे। एनीवे ये एक बहुत बड़ी कहानी है। तो जो कीमत अगर ये ग्रेजुअली बढ़ाते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो आज हम अगर ये फैसला नहीं लेते, आज हम भी मेहदी शाह साहब की तरह या हफीज साहब की तरह या खालिद खुर्शीद की तरह वो आंखें बंद कर लेते, तो जनवरी के बाद मुकम्मल तौर पे यहाँ पे आपको गंदम नापीद हो जाते। क्योंकि इसमें जो ना वो इसी ने वाज़ेह तौर पे लास्ट जो 6 नवंबर की मीटिंग हुई जिसमें CS सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी फूड शामिल थे, उन्होंने बताया कि ये आपके 9.5 अरब रुपए हैं, इस पे आप लोग ज्यादा खाते हैं कम खाते हैं, इस पे आप अपनी गंदम ले लें। अब 12,000 की बोरी है, 8.5 या 9.5 अरब रुपए हैं, तो 9 लाख बोरी गंदम पे हमारी जरूरियात पूरी नहीं होती थी। अब इसमें फायदे क्या है, थोड़े से मैं आपको ये मैं बताता हूँ। इसमें पहले नंबर पे ये है कि ये जो हमने कीमत बढ़ाई है 12,000 पंजाब में है, यहाँ पे हम 5,200 में 100 kg में देंगे, उससे गंदम की ज्यादा खरीदारी कर सकेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि गंदम कोटे में इजाफे की सूरत में हालिया गंदम की कमी ये पूरी हो सकेगी, गंदम का कोटा ज्यादा आएगा। गंदम की मुनासिब कीमत में मार्केट रेट और गवर्नमेंट रेट में फर्क होगा, तो जाहिर है वो स्मगलिंग का जो मैंने जिक्र किया, फिर वो मुस्तहक अफराद तक आसानी से राशन पहुंच जाएगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो मुझे इसमें अट्रैक्शन लग रही है कि हम दोबारा से जो किसान हैं जीपी के, वो अपनी जमीनों में गंदम की काश्त की तरफ थोड़ी तवज्जो देंगे। जिसे हम मार्केट के अंदर जो हम एकदम से हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ गए थे, वो फिर दोबारा से अब जमीन कहाँ है जो यहाँ पे काश्त की जाए? सर हमारे अपने गांव में लोगों की एवरेज जमीनें हैं वो 40 कनाल से शुरू होती है। खालिसा सरकार है ना वो तो। सर देखिए ये कोई खालिसा सरकार कहीं पे कुछ भी नहीं, जो खालिसा सरकार जमीनें हैं वो डिफाइन हो चुकी हैं। उसमें भी कुछ अभी लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से लैंड रिफॉर्म्स का एक्ट जो 2022 था उस पे काम हो रहा था, फाइनल हुआ था, फिर किसी वजह से रुक गया है। खालसा सरकार में भी मेरे ख्याल में ये है सर कि कहीं पे कोई गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन करना, मेरे गांव में कोई डिस्पेंसरी बनानी है तो वहां पे आके वो कहेंगे जी जनाब आप जमीन, वो गवर्नमेंट रेट पे कहेंगे। अच्छा, इसमें ये मौजूद से हम हट जाए। हाँ, इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो कल जो फैसला आया उसके फौरन बाद बहुत बड़ा रिएक्शन आया सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, और जो यहाँ की जो लीडरशिप थी उनका भी ये कहना है कि जी हम सब्सिडी वापस ली जाए, आईनी हुकूक दिए जाए, NFC में हिस्सा दिया जाए, ECC में हिस्सा दिया जाए, ठीक है, कौमी दहारे में लाया जाए। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि अब वक्त भी है, आइन भी है, दस्तूर भी है, तो बेहतर है कि गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल आइन में शामिल किया जाए और ये मुतनाज़ा का जो एक लक़ब है ना हम इधर के ना हम उधर के, इसको ख़त्म करके आइन में शामिल कर दें, NFC में हमें शामिल कर लें, हिस्सा दिया जाए, और ECC में शामिल करके कौमी असम्बली और सेनेट में नुमाइंदगी देने के बाद हमें इक्वल ट्रीट किया जाए, पंजाब की तरह, KP की तरह, सिंध की तरह। क्या ये फिर बस एक ही तरफ ये सोल्यूशन हल हो जाएंगे, जो मसाइल के जड़ है ये एक तरफ हल हो जाएगा? इस पर क्या कहते हैं, कोई इस पे बातचीत करें? वफाक ये तो हमें फख्र है कि दुनिया में तो ट्रेंड है ना कि अलहदगी की तरीके चल रही हैं। ये वाहिद खत्ता है जो पाकिस्तान के आइन में शामिल होने की जंग लड़ रहा है। इस मसले का तो फौरी हल निकलना चाहिए। ये कोई नाजायज मुतालिबा तो नहीं है,
یہ واحد خطہ ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب یہ پروونس کی طرف جب بات چل رہی تھی اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا تھا، اس وقت جگہ جگہ یہ جو ہے نا ڈیمانڈز آ رہی تھی کہ ہمیں پاکستان کا حصہ بنایا جائے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں جو رائٹس ہیں جو 1947 میں بھی نومبر، چونکہ ہماری آزادی کا بھی مہینہ ہے، 15 نومبر تک تو ہماری اپنی ریاست رہی. کرنل حسن صاحب کمانڈر ان چیف تھے اور راجہ شاہ رئیس صاحب جو ہیں وہ مرحوم وہ ہمارے پہلے صدر تھے اس کے. تو 16 نومبر کو پھر ٹیک اوور ہوا تھا، سردار محمد عالم صاحب آئے تھے کے پی سے، انہوں نے ٹیک اوور کیا جو بھی ہوا. اس وقت سے آج تک ہم جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں شمولیت کی. صرف میں ٹیکنیکل ایک ایشو آپ کو یہ بتا دوں تو یہ تو کوئی بالکل ایک واضح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کا حصہ بن جائیں. میں صرف ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک چیز آپ کو بتا دوں وجاہت کی. ریاست پاکستان میں فیڈرل نے 2003-04 سے مشرف کی حکومت تھی اور ابھی تک اس سال کا جو بجٹ ہے اس میں پی ایس ڈی پی ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں 8.5 سے 9 خرب روپے جی پی کو ریاست پاکستان نے مہیا کیے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ 8.5 یا 9 خرب روپے کہاں گئے. یہ اگر 10, 15, 17 لاکھ کی آبادی پہ 8 خرب روپے فی کس بھی تقسیم کیے جائے تو یہ کہیں جا کے کروڑوں میں بنتے ہیں. یہ بیسیکلی ہم نے بھی اس خطے کے ساتھ زیادتی کی. ہم آج بیٹھ کے لوڈ شیڈنگ کا رونا رو رہے ہیں، پانی کی عدم فراہمی کا رونا رو رہے ہیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ میں فیسلٹیز اور نہیں ہے. یہ بھی طے ہے کہ بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں نے ہم اپنے جی بی کے میں آپ ایز اے جرنلسٹ بھی یا میں اس وقت منسٹر ہوں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، ہم نے جس طرح سے کرپشن کی، جس طرح سے اس خطے میں کرپشن ہوئی ہے اور اس گندم کی سبسڈی کے نام پہ جو کرپشن ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے اس خطے کو خود بھی اپنے ہاتھوں سے نوچا ہے. مقابلے میں آپ آئینی اس حصے میں کوہستان اور چترال سے ایم این ایز بھی ہیں، قومی اسمبلی کے ممبرز بھی آتے ہیں. مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب چترال کی نمائندگی کرتے رہے. آپ اگر کمپیریزن کریں چترال اتنی کرپشن کے باوجود بھی گلگت بلتستان سے آپ جب چترال اور کوہستان میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ خنجرآفتاب سے پاکستان چھوڑ کے جیسے چائنا میں داخل ہو رہے ہیں. یہاں ان سے بہت بہتر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے باوجود کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس خطے کو نوچا ہے. اب کوئی بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ آئینی پاکستان کا آئین کا حصہ بننے سے آپ کو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہ تو ایک غلط فہمی کا شکار ہے. نہیں، اس میں ایک سوال ہے نا کہ آئین اگر ہم قومی دھارے میں شامل ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ہے کہ وہ جو این ایف سی ہے، ای سی سی ہے، جہاں پہ ہمیں آبزرور بھی نہیں رکھا جا رہا ہے اس وقت. این ایف سی میں اگر ہم جاتے ہیں تو گزشتہ دنوں جہاں پہ جو کچھ ایکسپرٹ تھے اکنامیکل، ان کا یہ کہ تقریباً یہ ہے کہ یہ اسمبلی کے اندر 1.47 ارب کا یہ جو ہے 29 ارب کا ہمارا وہ حصہ بن رہا ہے. جب وہ آ جاتا ہے تو یقیناً یہ ہے کہ آپ پاور جنریشن پہ بھی توجہ دیں گے، آپ ایجوکیشن پہ، ہیلتھ ریفارمز پہ بھی توجہ دیں گے. میں آپ سے ایک سوال، جی یہ پی ایس ڈی پی اور سارے بجٹ شجٹ کے فگرز اٹھا کے جو 2021, 22 اور 23 کے فگرز اٹھائیں گے تو یہ 1 خرب اور 9 ارب سے اوپر ہی رہا ہے آپ کا بجٹ جو پیش کیا گیا اسمبلی میں، پی ایس ڈی پی اور سارا کچھ ملا کے. وہ اس میں وجاہت اس میں ڈیبیٹ ہے. این ایف سی میں چترال اسی حصے میں آتا ہے نا، کے پی این ایف سی مل رہا ہے نا، کے پی کے ہی اضلاع ہے کوہستان اور چترال، این ایف سی میں حصہ مل رہا ہے نا. وہاں ان کی حالت کیا آپ نے خود دیکھی ہوئی ہے. مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ آئین کا حصہ نہیں ہے اس لیے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ول ہی نہیں ہے کہ اس جی بی کو ہم لے کے آگے بڑھے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ 8-9 خرب روپے اتنے چھوٹے پاپولیشن والے صوبے پہ خرچ ہوئے ہیں تو یہاں پہ تو رزلٹ آنا چاہیے تھا نا سر. تو پھر وہ کرپشن ہے، پھر وہ طبقہ وہ ٹھیک ہے کہ جب مطلب یہ ہے کہ مشرف دور کے بعد جب وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹر، ایک چیف سیکرٹری اور کچھ چند سیکرٹریز مل کے اس نظام کو چلا رہے تھے تو اچھا چلا رہے تھے. جب سے یہ جو پولیٹیکل نظام آیا اس کے بعد کرپشن بھی ہوئی، کام بھی نہیں ہوا، چیزیں بھی ایز اٹ از رہی. تو بہتر ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک طبقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس سسٹم پہ دوبارہ لے کے جاؤ. ریورس گیئر کی بات کر رہا ہے ایک سسٹم، ایک طبقہ کہہ رہا ہے، اب بھی کہہ رہا ہے. میں آج بھی اس ایک طبقے کا حامی ہوں. تو کیا اس طبقے کا حامی ہے یہ سارے. میں نے وہ نظام دیکھا سر، یہاں پہ ایک چیف کمشنر صاحب ہوتے تھے، 1 ونڈو آپریشن ہوتا تھا، کوئی اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں تھا.
یا تو اس کا کام گھنٹے میں نکلتا تھا اس غریب آدمی کا یا ریجیکٹ ہوتا تھا. اب تو آپ نے پروسیس اتنا لمبا کر دیا ہے. آپ 2009 میں سیلف امپاورمنٹ اینڈ گورننس آرڈر کے تحت وزیر اعلیٰ اور گورنر کے عہدے اور یہ وزیر مشیر کا نظام بھی دیکھیں اور اس سے پہلے کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھیں. اس سے پہلے کا نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ بھی دیکھیں, اس کے بعد کا نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ بھی دیکھیں. اس سے پہلے سر میں میر مظفر صاحب آخری مرتبہ یہ ڈپٹی چیف تھے نا, اس کے بعد تو یہ سسٹم آ گیا سر. اس وقت نان ڈیولپمنٹ تھا 30%, 70% ڈیولپمنٹ تھا. اب نان ڈیولپمنٹ 80% ہے, 20% ڈیولپمنٹ ہے. تو کون ہے قصوروار, کون ہے سر؟ دیکھیں اپنا ریاض صاحب قصوروار میں آپ ہیں, کون ہو سکتے ہیں؟ اس کو ڈیبیٹ کہیں اور لے کے جاتے. میں آپ کو بتاؤں, میں اس میں کیبنٹ میں صرف یہ گندم پہ بات نہیں ہوئی ہے, کیبنٹ میں یہ بھی بات ہوئی کہ ایس او پیز کے تحت جو آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں پولیس کی ٹوٹل تعداد 7,000 کے قریب ہے. 1,005 پولیس اہلکار گن مینوں کے طور پہ تعینات ہیں. 14% بنتا ہے اس فورس کا. کیبنٹ میں یہ بھی فیصلہ اس کو واپس لے کے آئیں گے سر. وہ ایس او پیز مثلا ایس او پیز میں سی ایم ہاؤس میں اگر 25 پولیس اہلکاروں کی ضرورت ہے, وہاں پہ 40 ہیں, تو سٹارٹ سی ایم ہاؤس سے ہوگا, اس کے بعد گورنر ہاؤس سے ہوگا, یا گورنر سیکریٹریٹ سے, یا گورنر سی ایم سیکریٹریٹ سے ہوگا, اس کے بعد سی ایس, اس کے بعد ہوم, اس کے بعد وزراء, اس کے بعد معاونین, اس کے بعد مشیر. سر آپ کے 400 کے قریب پولیس اہلکار واپس اپنے ڈیوٹیز پہ آئیں گے. ایک اور فیصلہ ہوا جس کی وہ پراپر ابھی تشہیر نہیں ہوئی. ایسی کتنی گاڑیاں ہیں سر؟ یہ ایگزیکٹ فگر آپ کو ہم اگلے 10 دن میں بتا سکیں, کیونکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ پولیس گنمین اور سرکاری گاڑیاں جو ان اتھرائزڈ یا ایلیجیبل نہیں ہے یا انٹائٹلڈ نہیں ہے, ان کی ڈیٹیل ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. اگلی کیبنٹ میٹنگ سے پہلے پوری ڈیٹیل آئے گی. میرے خیال میں 40-50 سے اوپر گاڑیاں ایسی ہوں گی جو ٹائٹلڈ نہیں ہیں, جنہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی واپس لی جا رہی. یہ فیصلے کبھی اس سے پہلے کوئی کسی چیف منسٹر نے یا کسی کیبنٹ نے نہیں لیے. یہ جو گندم کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ بھی, یہ فیصلہ سر ہم سب کے لیے بہت ہی کڑوا ہے. اس کے اثرات فیوچر میں بہت اچھے ہوں گے. اور ایک چیز وجاہت, آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, میں آپ بتا دوں کہ اگین کی سبسڈی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ 70 سال پہلے جو ریٹس تھے اس ریٹ پہ سبسڈی ملے گی. مارکیٹ ریٹ کے مطابق سبسڈی ہوتی ہے. لوڈ شیڈنگ ابھی 16 گھنٹے ہے, کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پھر اس پہ پھر وہی ڈوئل فول پہ ابھی سولر والا نہ لگے گا یا پھر کچھ ہوگا؟ سولر گلگت میں نہیں ہے. سولر کا جو پروجیکٹ لگا ہے وہ سکردو میں 4.5 میگا واٹ کا, وہ دسمبر کے اینڈ تک فنکشنل ہو جائے گا. گلگت کے لیے بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے. صرف ہمارے پاس جو آخری امید ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹل 36 میگا واٹ کے پروجیکٹ سول ورک تقریباً کمپلیٹ ہے. ان کے ٹربائن جنریٹرز جو ہم نے چائنا سے امپورٹ کرنے ایل سیز نہیں کھل رہے. اس 36 میگا واٹ میں سے آئی تھنک 24 یا 26 میگا واٹ گلگت میں ہے. 16 میگا واٹ نلتر ہے, کارگا میں 6 میگا واٹ ہے, نومل میں 3.5 میگا واٹ ہے, سب ملا کے 26 میگا واٹ ہے. اگر ایل سیز اگر 15-20 دنوں میں کھل جاتی ہیں تو یہ فروری یا مارچ تک یہ 24 یا 26 میگا واٹ اور پورے جی بی میں 36 میگا واٹ سسٹم میں شامل ہو جائے گی. اس سے پہلے کوئی امید نہیں ہے کہ بجلی کے نظام میں کوئی بہتری آئے گی. اور اس حکومت کو آپ کو آئے ہو پتہ ہے کہ 100 دن ابھی ہو چکے ہیں. اب یہ جو 2000 اچھا ایک اور چیز جمہوری حکومتوں کا 2009 تک آپ کو پتہ ہے کہ آخری مرتبہ مشرف دور میں سردیوں میں 2 سال تک ان انٹرپٹڈ آپ کو بجلی ملی تھی. اور 2009 کے بعد جب ہم نے پولیٹیکل نظام کو مضبوط کیا تو عوامی جو ضروریات تھی ان میں کمی آتی ہے. یہ بدقسمتی ہے اور یہ تلخ حقیقت ہے. اس کو اگر میں چھپاؤں, چونکہ میں منسٹر ہوں, میں جو ہے وہ چھپا کے بات کروں, میں یہ کہوں جی کہ ہر طرف چین کی بانسریاں بج رہی, یہ تو غلط ہے. تو گندم سبسڈی کا ایک تو یہ کہ سبسڈی بالکل ختم نہیں ہو رہی ہے. 12,000 پہ جو 100 kg کی پنجاب کے لوگ گندم کھا رہے ہیں وہ ہم یہاں پہ 5,200 کی غریبوں تک پہنچائیں گے, لیکن جو امیر ہے جو اشرافیہ ہے ان کو نہیں ملے گی. اور اس میں ناظرین پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا, سبسڈی کیوں ڈائریکشن ہوئی ہے, اس کے ساتھ مزید کن چیزوں پر سبسڈی ملے گی, لوڈ شیڈنگ بجلی کتنی مل سکتی ہے, اس دفعہ ایڈوائزر صاحب نے آپ کو بتایا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے. امید دیجیے گا. اللہ حافظ.